قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا، جو آئین ہی کی خلاف ورزی تھی۔ ان کی تعیناتی بطور ہائی کورٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں۔ میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست جج جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان، وہ ہی ناجوازن تھا۔ ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی، تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے۔ چلیں اس کو بھی درخور اعتنا کر لیجئے گا، کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے۔ ان کے خلاف بوجوہ جو شواہد آئے ان کے بچوں کے اور بیوی کے خلاف، جو ان کی ایسٹس تھے لندن کے، ان کی بنیاد پر جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کی گئی، اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں پہلے 10 جج صاحبان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے ایف بی آر ان کا جائزہ لے، اور وہ 6-4 کی نسبت سے ہوا تھا۔ بعد میں ریویو میں 4-6 کی ریورس ہو گیا، اور یہ قواش کر دی گئی ان کے خلاف کارروائی پروسیڈنگز کو۔ اور اس دن سے یہ جناب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکے۔ اور ماشاءاللہ سرین کھوسا ہیں، وہ ان کی وائف میری قوم سے متعلق ہیں، بلوچستان کے کھوسا جو ہیں، وہ جو ہے ان کے خلاف جو کچھ عمران خان کے خلاف ہرزہ گوئی لکھتی رہی ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا، اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب اگر بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر جا کر کہ اس کی بیوی جو ہے کسی کو ایسی ہرزہ گوئی کر رہی ہو، ایسی زہر اگل رہی ہو اس کے خلاف، تو کیا اس کا خامن جو ہے وہ غیر متاثر ہوگا، یا اس کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا، یا وہ اس سے جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے گا یا رہے گا؟ تو یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جناب یہ چیز مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کی بھی بیگم صاحبہ بہت زیادہ ہمارے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ لکھتی رہی ہیں، اور یہ تحریری چیزیں ہیں، اس لیے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کی اس کی آج تک فراموش نہیں کر سکے۔ دوسرا، ان کی بیگم صاحبہ نے بہت کچھ لکھا ہے عمران خان کے خلاف۔ تیسرا، آپ دیکھیے گا کہ جو جتنے آج تک فیصلے انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا، سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا، اور میں نے یہ چیف جسٹس صاحب کو برملا ان کے فیس پر ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے زمینی جو ہے وہ کھینچ لی ہے، زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم 25 کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ کی عدالت کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ وہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی اس بنا پر کہ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے خلاف سابقہ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے، گلزار احمد خان کی 5 رکنی بینچ نے جوڈیشل فیصلے میں لکھا، جوڈیشل فیصلے میں، کہ جو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج کے بینچ پر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جوڈیشل فیصلہ ہے، آج تک اس کو کسی نے سیٹسفائیڈ نہیں کیا ہے، مسترد نہیں کیا ہے، پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو عمران خان یا تحریک انصاف کے متعلق جو مقدمہ ہو؟ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے ایم این ایز کو، ریسنٹلی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، جب کنسالیڈیشن آف ریزلٹس ہو جاتا ہے، جب ایم این اے نوٹیفائی ہو جاتا ہے، جب وہ حلف لے لیتا ہے،
جب ٹریبونل بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آرٹیکل 225 ہی آتا ہے، ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. یہاں 20 ہمارے ایسے ایم این اے ہیں جن کا ری کاؤنٹنگ کروا کے جیتے ہوئے، جو میرا ایک امیدوار جو ہے وہ 8,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، ری کاؤنٹ میں 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 3,000 ووٹوں سے ہرا دیا. اب اس کو قاضی صاحب نے ایم این اے بنا دیا ہے اس کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے، اور اسی طرح باقی لوگوں کی بھی کر دی ہے. اور پھر جب کہ ایکٹ میں موجود تھا کہ سرونگ ججز جو ہے وہی ٹریبونل بنیں گے. ظاہر ہے کہ ایک سرونگ جج جو ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے، عدلیہ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے، عدلیہ کی کنٹرول میں ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ایک پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ بنا دیا ترمیم کر کے کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گی وہ بھی ٹرائبونل بن سکتے ہیں. تو پھر جب یہ ہائی کورٹ لاہور میں گیا تو جو انہوں نے 8 ججز مقرر کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے نالش کی تو اس نے چیف جسٹس نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو کہ ریٹائرڈ ججز بنائے جائیں. سو انہوں نے یہ کیا، اور یہ خوف سارا اس لیے تھا کہ فارم 47 والے، ظاہر ہے کہ ٹریبونلز میں فارم 47 والوں کے خلاف ہی نالش تھی، جو فارم 45 والے ہمارے جیتے ہوئے تھے انہی کی نالش تھی. تو ان کو مقصود تھا کہ یہ نہ ہو کہ فارم 47 والے اڑ جائیں اور پی ٹی آئی کی سیدھی جو ہے وہ اسینڈنسی آ جائے اور یہ اپنا 180 پہ پہنچ جائیں اور مائنورٹیز کو ملا کے یہ 225 کی جو ہے عددی برتری پر پہنچ جائیں اور 2/3 ان کے پاس ہو جائے. تو یہ ساری کی ساری کاوش یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے روکا، کیسے زیر بار کیا جائے، زیر نگین کیا جا سکتا ہے. اب آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، پھر کمشنر راول پنڈی نے کہا یہ 12 کے 12 ایم این اے جو راول پنڈی سے ہم نے منتخب کیے ہیں، ایک بھی اس میں سے 70-75 ہزار سے ہارے ہوئے کو ہم نے جتایا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بھی شریک ہیں، شامل ہیں. یعنی ایک کمشنر بھی کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس سازش میں شامل ہیں. پھر آپ دیکھیے گا ایک اور مذاق جو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے فیصلہ دیا اور کہ جی ایگزیکٹو کے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز نہیں ہوں گے، ہم جوڈیشری سے دیکھتے ہیں. یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر ہی ود سٹینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر وردی والا پریویل نہیں کر سکتا. ایگزیکٹو کی کیا اوقات ہے بابا؟ ایگزیکٹو تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ضلع میں سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، ہر ضلع میں بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے، کرنل بیٹھا ہوا ہے، میجر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس پہ قبضہ کیا. اس کی مجال ہے کہ وہ کسک سکے، لیکن کیا جوڈیشل آفیسر کو اس طریقے سے مرعوب کر سکتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، بلکہ وکیل کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی دے دیا کہ تم obstruction کر رہے ہو. اب اندازہ کریں کہ پھر قاضی صاحب نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی کہ جناب آپ ایگزیکٹو کو لے لیں، جو من پسند آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے، جو آپ کا لائبل ریٹرننگ آفیسر ہے اس کو لے لیں، اور جو گلچھرے اڑانے ہیں جس طرح سے کریں. عوام بھاڑ میں گئی، جہاں مرضی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگرچہ 8 فروری کو عوام نے اپنے آپ کو منوایا، جس طاقت سے، جس جرأت سے عوام نے جا کے باہر نکل کے فیصلہ دیا. قاضی صاحب کے اس فیصلے کو انہوں نے بالکل جو ہے پرواہ نہیں کی کہ انہوں نے بکھیر کے پھینک دیا. کسی کو آلو ملا، کسی کو بینگن ملا، کسی کو جو ہے کٹورا ملا، کسی کو کھڑکی ملی، کسی کو پتہ نہیں جوتا ملا، سمبلز. یہ بھی ایک ایسی مذموم کاوش تھی کہ یہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے خان صاحب کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے،
ہماری پٹیشنز ہی نہیں لگائی جاتی ہیں. ہم ارلی ہیئرنگ کی، میں نے خود اپنے کیس، جو خان صاحب کا کیس ہے اس میں 10-20 درخواستیں دی ہیں ارلی ہیئرنگ کی، نہیں لگاتے. لیکن دوسری طرف سے پٹیشن آتی ہے 1 منٹ میں لگ جاتی ہے وہ. اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیکھیں کیا مذاق ہوا ہے. 5 رکنی بینچ ہے پہلے سابقہ چیف جسٹس کی، سسپینڈ کر کے جاتی ہے. یہ اس کو اڑا کے پرے مارتے ہیں آ کے، اور اس وقت تک یہ ڈیفائنس کرتے ہیں. جب پہلے سابقہ چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنائی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ خود بینچ کا حصہ تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، باقاعدہ واک آؤٹ کیا، بائیک آؤٹ کیا. کبھی جج بائیک آؤٹ کر سکتا ہے، واک آؤٹ کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی مس کانڈکٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا جناب. اور اب جو ہے ماشاءاللہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں. اور پھر جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، ایک پینڈنگ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا؟ پتہ ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا، جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے. وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر. اس نے وہاں حسن نواز کی 1 ہائیڈ پارک پیلس 50 ارب روپے میں خرید کی. 50 ارب روپے. نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا، اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں پکڑتا. وہ 50 ارب روپے میں خرید کی 1 ہائیڈ پارک پیلس حسن نواز سے. اور وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن، جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، ایف آئی اے اگر کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھتی ہے تو وہ انکوائری کرواتی ہے. وہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی انہوں نے، ملک ریاض نے وہاں اس کی فیملی نے اکاؤنٹس لی. انہوں نے سارا چھان بین کی. انہوں نے کہا تمہارے پیسے ہیں، بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے. کورٹ کے ذریعے، ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے ویسٹ منسٹر میں، کمپرومائز ہوتا ہے ملک ریاض کا، نیشنل کرائمز ایجنسی کا، اور عدالت کے حکم سے 190 ملین پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا؟ عمران خان کو کہتے ہو ایک ڈھیلا اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا. اور عدالت کے ذریعے، یہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں ہے اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے. ہماری نیب، ہماری ایف آئی اے نہیں ہے. وہ بھیجتے ہیں. یہ پریڈیکیٹڈ آفینس بھی نہیں بنتا تھا. پریڈیکیٹڈ آفینس وہ ہوتا ہے جو کرائم پروسیڈ سے پیسہ گیا ہو. تو کرائم پروسیڈ بھی نہیں انہوں نے وہ پایا تفتیش میں. انہوں نے کہا یہ اس کا اپنا پیسہ ہے اور یہ یہاں بزنس کے لیے لے کر آیا ہے. انہوں نے کہا واپس لے جاؤ. ٹھیک. تو اس میں کیا ہوا؟ اور باقی رہا یہ القادر، جس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے ٹرسٹ یونیورسٹی ہے، وہ آج بھی وہاں موجود ہے اور ٹرسٹ کے نام ہے ہر چیز. وہ بھی خان صاحب یا بشرا بی بی کے نام، کچھ بھی ایک دھیلا نہیں آیا. تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کون ہوتا ہے فتوے دینے والا؟ اور اگر یہ انفلوئنس کرتا ہے ماتحت عدالت کو، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی آبزرویشن بھی، آبیٹر بھی بائنڈنگ ہوتا ہے، اور ایک نیچے والی عدالت. اب بتائیں وہ فائنل سٹیجز پر آیا ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے بڑی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے یہ تمام چیزوں کا احاطہ کر کے لکھ کر دیا ہے کہ خدا را آپ اپنے آپ کو ریکیوز کر دیں اس کیس سے. کل ہی ہماری لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک احمدیوں کے بارے میں بلاسفیمی پر ایک کیس کا فیصلہ کیا، ریویژن کا فیصلہ کیا. اور کمیٹی کا یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کیا ہے، اسلام سے یہ کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے مسلم امہ سے کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے آئین کی تضحیک کی ہے، انہوں نے قانون کی تضحیک کی ہے. ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے. تو یہ چیزیں دیکھیں، ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو اس کیس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے اور ہماری درخواست نہ لینا اس کا تو قطعاً کوئی جواز نہیں بنتا ہے. سو ہم آپ کے توسط سے بھی
قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمارا کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، ہم انصاف کے متلاشی ہیں، ہماری پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے اور ہم انصاف پر مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ کفر کی ریاستیں چل جاتی ہیں، نا انصافی کی ریاست نہیں چلی۔